حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا؟ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت خانے میں گئے جہاں پر بہت سے چھوٹے اور بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور سب سے بڑا بت الگ رکھا تھا۔ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ یہ کھانا بت پرست لوگ اپنے ان معبودوں کے لیے لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبھی بتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے پتھر کے معبودوں، تمہارے سامنے طرح طرح کا کھانا رکھا ہے، تم اس کو کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ کھانا تو الگ بات ہے، تم تو آنکھ اٹھا کر بھی کھانے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کسی سے بات تک نہیں کرتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور وہاں پر جتنے بھی بت رکھے تھے انہوں نے بڑے والے بت کو چھوڑ کر سب بتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑی بڑے والے بت کے گلے میں لٹکا دی اور وہ بت خانے سے چلے گئے۔ جب بت خانے میں لوگ بت پرستی کے لیے آئے تو انہوں نے بت خانے کا منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے سارے معبود ٹوٹے پڑے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کس ظالم شخص کا کام ہے جس نے ہمارے معبودوں کی اس طرح توہین کی ہے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان معبودوں کی حفاظت کے لیے یہاں پر کسی شخص کو کیوں نہیں تعینات کیا۔ پھر وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایک دن ابراہیم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کہیں یہ اسی کا کام تو نہیں ہے؟ چنانچہ سب لوگ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بلا کر بت خانے میں لائے اور ان سے پوچھا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظالمانہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ لوگ یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپنے اس بڑے والے معبود سے کیوں نہیں معلوم کرتے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، یہ معبود تو بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ان پتھر کے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے اور نہ ہی اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ لیکن بت پرستوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور سب لوگوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے، اور ان کا سردار کہنے لگا، ایک آتش کدہ بناؤ اور اس دہکتی آگ میں ہم لوگ اس کو ڈالیں گے۔ پھر سب لوگوں نے ایک بڑے سے میدان میں لکڑیاں اکٹھا کی اور اس کے چاروں طرف پتھروں کی دیوار بنا دی اور لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ جب آگ کی اونچی اونچی لپٹیں نکلنے لگیں اور آگ خوب دہکنے لگی، تب اس دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے نیک بندوں کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہوں، میں ہر ایک چیز پر قادر ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے آگ میں پھینکا، تبھی اللہ تعالیٰ کا حکم آگ کے لیے ہوا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرا خلیل آ رہا ہے۔ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں بڑے آرام سے بیٹھ گئے۔ ان کا نہ تو جسم ہی جلا اور نہ ہی ان کے کپڑے جلے جو کہ وہ پہنے ہوئے تھے، صرف وہ رسیاں جلیں جن سے انہیں باندھا گیا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود پر ایمان لے آئے۔ ایسے ہی معلوماتی واقعات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی چیز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔